الحمدللہ ایک مرتبہ پھر انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت صبح بہاراں رمضان ٹرانسمیشن کے اندر حاضر ہیں۔ آج کے صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے پاس صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ہمارے پاس جو معزز مہمان، میرے دوست، میرے بھائی، خطیب اعظم گجرات میری مراد حضرت علامہ مولانا عامر سہیل قادری صاحب، وہ تشریف فرما ہیں۔ بڑے سریلی آواز کے مالک ہیں، بڑی خوش آوازی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ابھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ پہلے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں، اور نعت شریف کے بعد پھر آپ ہی کا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو نبی کا نام
اگر لو تو اس قرینے سے نبی کا نام، اگر لو تو اس قرینے سے دعا یہاں سے چلے اور عصر مدینے سے دعا یہاں سے چلے اور عصر مدینے سے میرے خیال کو نوازا آپ نے، ہر بد زبان دشمن کو نوازا آپ نے، ہر بد زبان دشمن کو متاع خلق سے اخلاص سے کرینے سے متاع خلق سے اخلاص سے کرینے سے میرے خیال کو نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے، نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے، یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے، یہ رزق ملتا ہے نبی کی آل کی الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل کی الفت نہیں تو مر جاؤ،
بہتر ہے ایسے جینے سے تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے میرے خیال کو۔ شروع کریے میں آپ سے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں جو برائیاں، جو بیماریاں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں اور جن کی وجہ سے معاشرے میں تباہی و بربادی آتی ہے، ان بیماریوں میں سے اور ان برائیوں میں سے ایک برائی کا میں آج ذکر کروں گا اور اس کی مذمت بیان کروں گا، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کا صدقہ اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ کیونکہ موجودہ دور میں جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل سچ ثابت ہوتی ہے کہ ہماری کوئی مجلس، ہماری کوئی محفل، ہماری کوئی بیٹھک اس برائی سے خالی نہیں ہے۔ ہر کوئی اس برائی میں اتنا مبتلا ہو چکا ہے کہ اب اس برائی کو برائی ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اس برائی کا نام ہے غیبت۔ غیبت ایک ایسی برائی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سے فتنے فساد برپا ہوتے ہیں، اور انسان ہمیشہ جو غیبت کرنے والا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ غیبت کرنے والا بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوسرے کا نقصان کیا، میں نے دوسرے کی عزت برباد کر دی اور میں نے دوسرے کو بہت نقصان پہنچا دیا، لیکن در حقیقت جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ غیبت کرنے والا کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کی عزت کو کوئی ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا واضح فرمان موجود ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اس کو عزت عطا کرے اور جس کو وہ چاہے وہ ذلیل کرے۔ تو کسی انسان کے ذلیل کرنے سے، کسی انسان کے کچھ کہنے یا کرنے سے کوئی بھی نہ ذلیل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو عزت ملتی ہے۔ غیبت کس چیز کا نام ہے؟ کسی بندے کی بھی غیر موجودگی میں اس کا کوئی ایسا عیب بیان کرنا کہ جو اس میں موجود ہو، اور اگر اس کے سامنے اس کو بیان کیا جائے تو اس کو وہ برا لگے۔ تو اگر تو وہ اس میں موجود ہے پھر تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر سیدھا سیدھا بہتان ہے، جس کی بڑی سخت سزا جو ہے وہ قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ بہرحال ہمارا آج کا ٹاپک غیبت ہے، میں اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو انتہائی ناپسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غیبت کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، بے شک غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے اپنے کسی مسلمان بھائی کا تم گوشت کھا رہے ہو۔ تو یہ کتنا برا کام ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا یقیناً کوئی بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو غیبت کرنے والا گویا کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بہت سے لوگ آئیں گے، ان کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ لے کے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن آئیں گے، لیکن وہ ان کے پہاڑ سارے کے سارے، کوئی بندہ آئے گا عرض کرے گا مولا کہ اس بندے نے میری غیبت کی تھی، تو وہ اس کو اس کی نیکیاں دے کے راضی کیا جائے گا، اور اس کا بدلہ یہ دیا جائے گا کہ جس کی اس نے دنیا میں غیبت کی تھی وہ نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی اور اس کو راضی کر لیا جائے گا۔ کوئی آئے گا اس نے مولا مجھ پر ظلم کیا تھا، تو اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس کے حوالے کر کے اس کے کھاتے میں ڈال کر اس بندے کو راضی کیا جائے گا۔ تو کتنا سخت نقصان کہ قیامت کے دن بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، اور اس کو ایک ایک نیکی کی بڑی شدید ضرورت ہوگی، اور بندہ یہ خواہش کرے گا کاش کہیں سے مجھے آج ایک نیکی ہی مل جائے۔ تو جو دنیا میں نیکیوں کے پہاڑ، اب ہم ماہ رمضان المبارک شریف میں دیکھیں نا
کہ صبح کے وقت اٹھے، تہجد کے وقت اٹھے، پھر ہم نے سحری کی، پھر سارے معاملات کیے، نماز ادا کی، اور یہ سارا اتنے محنت سے اعمال ہم نے کیے، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، اور بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر معاذ اللہ یہ سارے کے سارے اعمال قیامت میں انہی کاموں میں چلے گئے، جی کوئی حقدار آ گیا، مولا اس نے زیادتی کی تھی، غیبت جس کی تھی وہ آ گیا، مولا اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میری عزت پر حملہ کیا تھا، تو وہ آ گئے، اور سارے جتنے اعمال ہم نے دنیا میں اتنی محنت سے کیے وہ سارے اسی چکر میں اگر چلے گئے تو یہ کس کا نقصان ہوا؟ یہ بندے کا اپنا ہی نقصان ہوا۔ جس طرح کہ وہ تنبیہ الغافلین شریف میں آتا ہے کہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ آپ کسی کی غیبت کر رہے ہو، کسی کی برائی بیان کرتے، ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی میں اتنا سخی نہیں ہوں کہ اپنی نیکیوں کی سخاوت شروع کر دوں۔ یہ نیکیوں کی سخاوت ہے نا، کہ بندہ اپنی نیکیاں جو ہے وہ اتنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں ڈال رہا ہے اور دوسرے کی جھولی میں ڈال رہا ہے، جی تو فرمایا کہ میں اتنا سخی نہیں ہوں، اتنا امیر نہیں ہوں کہ میں جناب علی اپنی نیکیوں کی سخاوت کرنا شروع کر دوں۔ ہاں اگر میں نے نیکیوں کی سخاوت کرنی ہی ہوتی تو میں اپنی والدہ کی غیبت کرتا، میں اپنی والدہ کی غیبت کرتا، تاکہ جو میری نیکیاں کسی کے کھاتے میں جائیں تو میری ماں کے کھاتے میں ہی جائیں، جی ماں کا کچھ بھلا ہو جائے۔ تو مجھے بھائی اتنا میں سخی نہیں ہوں کہ میں کسی کو اپنی نیکیاں ہی کسی پہ نچھاور کرتا رہوں۔ تو سمجھایا اس بات کو کہ بھائی یہ نیکیوں کی سخاوت کر رہے ہو، نیکیاں اپنی بانٹ رہے ہو، تقسیم کر رہے ہو، جس نیکی کے لیے قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے ترسو گے وہ دنیا میں نہ بانٹو، اور اس سے بچ جاؤ اور غیبت سے محفوظ ہو جاؤ، اس سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ نیکیاں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ دیکھو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تو آپ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا بھائی تمہاری دعائیں اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ تمہاری محفلیں جو ہیں وہ غیبت سے پاک نہیں ہیں، تم بیٹھتے ہو ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہو، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہو، تو اسی وجہ سے تمہاری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج معاملہ یہ ہے کہ جناب علی ہمیں محلے میں، علاقے میں ایک ایک گھر کی خبر ہوتی ہے کہ فلاں گھر میں کیا چل رہا ہے، فلاں گھر کی کیا خبر ہے، فلاں کے کیا معاملات ہیں، فلاں کے کیسے تعلقات ہیں، ایک ایک گھر کی خبر ہوتی ہے، لیکن اگر خبر نہیں ہوتی بندے کو تو اپنی خبر نہیں ہوتی، اگر عیبوں پہ نظر نہیں ہوتی تو اپنے عیبوں پہ نظر نہیں ہوتی۔ حالانکہ ضروری تو یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے عیبوں پر نظر ڈالی جاتی، اپنے عیبوں کو دیکھا جاتا اور ان کو دور کیا جاتا، تاکہ ان کو دور کر کے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کی جائے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے کہ دوسرے ہر ایک کے عیب کا ہمیں پتہ ہے، ہر ایک کی برائی کا، جو ان کے معاملات ہیں سب کچھ ہمیں علم ہے، نہیں پتہ تو صرف اپنا نہیں پتہ، نہیں جھانکتے تو اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے۔ تو دوستو ناظرین، یہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے عیبوں پر نظر رکھیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ قیامت کے ہمیشہ کے عذاب سے ہم بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کل ہم قیامت کے دن عزت کے ساتھ حاضر ہوں اور پیش ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن ہماری نیکیاں جو ہیں جو اتنی محنت سے ہم نے کمائی ہیں یہ محفوظ رہ جائیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے آ کر آپ کو خبر دی کہ فلاں بندے نے آپ کی جی غیبت کی ہے، آپ کی برائی بیان کی ہے، تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پورا ایک تھال تیار فرمایا جس میں آپ نے میوہ جات رکھے، اور جناب علی وہ میوہ جات کا تھال تیار کر کے آپ نے فرمایا جاؤ اس کو میری طرف سے یہ گفٹ دے کے آؤ، تحفہ دے کے آؤ۔ تو وہ چلا گیا، اس کے پاس جب پہنچا، بزرگوں نے یہ سارا کام جو ہے یہ اس کی کوئی تضحیق کے لیے یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس کو سمجھانے کے لیے کیا، بھائی یہ تم میرا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہو، یہ اپنا نقصان کر رہے ہو۔ اب وہ جو آپ کا خادم تھا وہ تھال لے کے اس شخص کے پاس چلا گیا جس نے حضرت امام حسن بصری کی غیبت کی تھی، تو اس کے پاس جا کے اس نے کہا جی یہ امام حسن بصری نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا جی کیوں بھیجا انہوں نے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو نے جو ان کی غیبت کی تھی نا، جو تو نے ان کی برائی بیان کی تھی، انہوں نے اس کے صلے میں یہ تمہیں دیا ہے۔ تو وہ بندہ وہ تھال لے کے اس بندے کے ساتھ حضرت امام حسن بصری پاک آپ کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا حضور مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ کی میں برائی بیان کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، اور آپ مجھے وہ میوہ جات کا تھال پیش کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھائی
تو نے مجھے جب میری برائی کی، میری غیبت کی، تو مجھے اپنی نیکیوں کا تھال پیش کیا تھا، اپنی نیکیاں تھال میں رکھ کے تو نے مجھے دے دی تھی، تو نے اتنا بڑا تحفہ مجھے دیا اپنی نیکیوں کا، تو اس کے بدلے میں یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، یہ میوہ جاتی ہے تو ختم ہو جائیں گے، نیکیاں ہی کام آئیں گی قیامت کے دن، جو تو نے مجھے دی ہیں میرے کھاتے میں لکھوا دی ہیں۔ تو سمجھایا اس بات کو، اور پھر اس بندے نے توبہ بھی کر لی کہ حضور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی کی بھی غیبت نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے یہ بات سمجھائی، بھائی یہ میرا تم کوئی نقصان نہیں کر رہے ہو، یہ اپنا نقصان کر رہے ہو کہ غیبت کرنے سے تمہاری اپنی برائیاں جو ہیں، اپنی جو نیکیاں ہیں وہ ساری برباد ہو جائیں گی، اور برائیاں دوسرے کی اگر نیکیاں نہیں ہیں نا پلے تو دوسرے کی برائیاں لے کے تیرے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ تو اس لیے میرے دوستو ناظرین یاد رکھ لیں کہ غیبت جو ہے یہ بہت ہی بندے کی نیکیوں کو بھی برباد کرتی ہے اور بندے کا سکون بھی برباد کرتی ہے، معاشرے میں تباہی لاتی ہے، بربادی لاتی ہے۔ جو مومنین کے اوپر جو حقوق ہے نا، ان حقوق میں سے ایک حق جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ مومن جب دوسرے مومن کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو اس وقت مومن دوسرے مومن کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کا محافظ ہوتا ہے، برباد نہیں کرتا۔ آج کل تو ہر چھوٹی سی بات پتہ چل جائے تو اس کو جناب جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیا جاتا ہے، لیکن مومن کی نہ یہ صفت ہے نہ یہ شان ہے کہ مومن دوسروں کے عیب اچھالتا رہے، اپنے عیبوں کی طرف نظر ہی نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دوسرے مومن کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، اگر وہ نظروں سے اوجھل بھی ہو تب بھی وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتا، نہ کسی کو کرنے دیتا ہے کہ جس سے دوسرے مومن کی عزت میں فرق آئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو اس برائی سے پاک فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔